الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم۔ محترم حضرات، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں مختصراً عرض کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار اور آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ خصائص، وہ مراتب، وہ فضائل دیے ہیں جو دنیا میں اور کسی کو نہیں عطا کیا گیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آج خوبہ ہما دارند تو تنہا داری، یعنی جو خصائل، جو خصلتیں نبیوں کے، تمام نبیوں کے اندر تھیں، ایک ایک کر کے وہ سب آپ کے اندر تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں منتخب فرمائیں۔ نبی جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان کوئی ڈگری، کوئی مرتبہ، عہدہ اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن منصب نبوت ایسا مقام ہے جو کسی کو بھی اپنی محنت سے نہیں ملتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اس کو نبی بنائیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ نبوت کا سلسلہ اب تو بند ہے، لیکن جب نبوت کا سلسلہ چالو تھا تو اس وقت اگر کوئی کتنی لاکھ کوشش کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنا دے، اس کی کوشش سے وہ نبی نہیں بن سکتا تھا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنائے وہی نبی ہوتا ہے۔ نبی کا مقام بلند ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام نبیوں سے بلند ہے۔ تو جس طرح آپ کو اللہ نے منتخب فرمایا، اسی لیے اللہ نے آپ کے لیے جو ساتھی دیے وہ بھی منتخب تھے، یعنی صحابہ کرام۔ آپ کو جو والدین دیے وہ بھی منتخب تھے۔ مکہ کے اندر کفر و شرک، بت پرستی، غرضے کی وہ تمام برائیاں جو ساری دنیا میں ہو سکتا ہو موجود نہ ہو، ان میں تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ لڑ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ۔ عبداللہ سب سے اچھا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو آپ کے والد کے طور پر منتخب کیا۔ قریش کو آپ کے خاندان کے طور پر منتخب کیا۔ عرب کو آپ کے لیے نبی بنا کر عرب میں بھیجا۔ آپ ساری دنیا والوں کے لیے نبی ہیں۔ نبوت سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال کی عمر میں ملی ہے، لیکن نبوت سے پہلے بھی آپ معصوم تھے۔ معاشرہ اور سماج کے اندر آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ لوگ آپ کو امین، امانت دار کہہ کر پکارتے تھے، صادق، سچا کہہ کر پکارتے تھے۔ جب جھوٹ کا غلبہ ہو، امانتوں میں خیانت کیا جائے، ایسے وقت میں لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھ دیتے تھے اور انہیں یقین تھا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہماری امانت بعینہ محفوظ رہیں گی، اس میں ذرہ برابر کمی، ذرہ برابر خیانت کا شائبہ بھی نہیں ہوگا۔
آپ کا مقام نبوت سے پہلے بھی بلند تھا۔ مکہ کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں اڑ جایا کرتی تھیں۔ اگر کسی نے اپنا گھوڑا دوسرے سے آگے کر دیا تو لڑائی ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی تھی۔ مکہ والوں نے کعبہ کو عصر نو بنانا شروع کیا کیونکہ اس کی عمارت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ کعبے کے اندر ایک پتھر ہے جس کا نام ہے حجر اسود۔ یہ پتھر جنت سے آیا ہے۔ اس پتھر کا جب ہم حج کرتے ہیں، استعلام کرتے ہیں، جب عمارت بنی جا چکی، قریش کے اندر ہر قبیلے کے لوگ چاہتے تھے کہ اس پتھر کو اس کی جگہ پر ہم نصب کریں، یہ سعادت ہمیں ملے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس عظیم مقصد کے لیے آپس میں تلواریں اٹھ جائیں گی اور خونریزی ہوگی۔ قریش میں کچھ لوگ سمجھدار تھے، معاملے کو ٹالتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اس عظیم موقع کے لیے جنگ و جدال کی نوبت نہ آئے۔ انہوں نے آپس میں کئی دن مشورے کیے لیکن معاملہ جوں کا جوں رہا۔ ایک مشورہ یہ ہوا، کل کعبے کے اندر جو سب سے پہلا آدمی داخل ہوگا وہ حکم ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا سب لوگ اس کو مانیں گے۔ چنانچہ اگلے دن جو شخصیت سب سے پہلے داخل ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ نے لوگوں سے کہا ایک چادر لے آؤ۔ چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلے کے ایک ایک آدمی کو کہا کہ منتخب کرو، وہ چادر کو پکڑ لیں، پھر حجر اسود کو اپنی اس جگہ سے اٹھا کر اپنی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خداداد صلاحیت اور فراست سے وہ معاملہ جو تلواریں جس کو حل کرتی تھی، آپ نے اپنی حسن تدبیر سے حل کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونے کا وقت قریب آیا، اس سے کچھ دن پہلے آپ کو سچے خواب آتے تھے، یعنی رات میں جو خواب آپ دیکھتے تھے دن میں بعین ہی وہ خواب سچ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسند ہونے لگی۔ آپ ایک غار میں کچھ دن کا کھانا لے جاتے تھے اور اللہ کی یاد میں رہا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی شریک حیات تھی، کبھی وہ کھانا خود پہنچاتی تھی، کبھی کھانا ختم ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر کھانا لے کے پھر اسی غار میں چلے جاتے تھے۔ جب ایک وقت گزر گیا پھر ایک فرشتہ آیا، فرشتے نے حضرت سے کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا لکھنا لوگوں سے نہیں سیکھا تھا، آپ نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ کو دبایا، پھر دوبارہ کہا پڑھیے، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ فرشتے نے تیسری بار کہا، پھر آپ نے وہی جواب دیا۔ پھر فرشتے نے سورہ علق کی آیتیں جو 5 آیتیں ہیں وہ پڑھ کر سنائیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یہ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں چونکہ یہ ایسا واقعہ تھا جو آپ پر پہلی بار پیش آیا۔ آپ غار سے گھر آئے، آپ کے جسم پر کبکبی طاری تھی۔ آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے آپ نے پورا واقعہ بتایا اور یہ بھی کہا کہ مجھے ڈر ہے اپنی جان کا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، آپ غریبوں کو کما کر دیتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، آپ کسی کی ضرورت پر کام آتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھاتے ہیں، یعنی آپ ان اخلاق
ان اوصاف حسنہ کے مالک ہیں، آپ کو اللہ تعالی کبھی بھی ہلاک نہیں کرے گا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس وقت کے ایک بڑے عالم تھے ورقہ ابن نوفل، ان کے پاس گئی۔ یہ بت پرستی سے بیزار ہو کر انہوں نے عیسائیت کو اپنا لیا تھا، چونکہ اسلام سے پہلے عیسائی مذہب برحق تھا۔ انہوں نے توریت کا، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کا عبرانی زبان میں اس ترجمہ بھی کیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے سارا واقعہ بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا یہ فرشتہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ آپ اللہ کی طرف سے نبی ہو اور ایک وقت آئے گا مکہ والے آپ کو نکال دیں گے۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا، میں اس وقت زندہ رہوں، اور چونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے جسم میں اب طاقت نہیں ہے، لیکن میری تمنا ہے کاش میں اس وقت زندہ رہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا کیا ایسا وقت بھی آئے گا؟ تو انہوں نے کہا ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ان کے بستی والے، ان کے گاؤں والے ان کے ساتھ بے رخی کا معاملہ کرتے ہیں، ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ وحی کا سلسلہ پھر کچھ دن تک بند ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اسی فرشتے کو آسمان پہ دیکھا، پھر آپ کے ڈر پیدا ہوا، آپ آ کر سو گئے۔ پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو، قبیلے والوں کو، قریب لوگوں کو دین اسلام، دین برحق پہنچانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک خفیہ طور پر تبلیغ کرتے رہے۔ آپ کی دعوت کے ذریعے عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور مردوں میں آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم نے اسلام قبول کیا۔ یہ سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کو قرآن نے السابقون الاولون کہا ہے۔ پھر ان حضرات کی بدولت سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد اعلان ہوتا ہے فاصدع بما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کا اعلانیہ اعلان کیجیے۔ ابھی تک دعوت و تبلیغ خفیہ ہوتی تھی، اب آپ دین برحق کو لوگوں کے سامنے برجستہ بلا خوف و تردد بیان کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا، سب لوگ آئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، ایک فوج ہے، وہ تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کو سچ مانو گے؟ سب لوگوں نے کہا ہاں آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، ہم آپ کی بات کو سچ مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ڈرو اس عذاب سے جو جلد ہی تم پر آنے والا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ آپ کے اس اعلان کی وجہ سے اس مجلس کے اندر ابو لہب تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ کہے، تبا لک یا محمد لہذا جمعت، اے محمد تم ہلاک ہو، والعیاذ باللہ، کیا تم نے اسی لیے ہم کو بلایا ہے؟ اس طرح کے الفاظ اس کافر نے، ابو لہب نے کہا۔ چونکہ نبوت کا اعلان ہو چکا تھا، اب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں سے سخت دشمنی کرنے لگے اور ان کو تکلیفیں دیتے رہے، اور تکلیفوں کا سلسلہ پہلے غریب مسلمانوں پر، پھر جو باحیثیت مسلمان تھے جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان جیسے اصحاب پر بھی تکلیف کا سلسلہ شروع ہوا۔ غرضے کی
وقت ختم ہو گیا ہے، ہمیں یہ عرض کرنا ہے ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں دین کے بارے میں اتنا ستایا گیا ہے جتنا اس سے پہلے کسی کو نہیں ستایا گیا۔ سب سے بڑے کائنات کے محسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ سے محبت ہی ہمیں آخرت کے اندر بیڑا پار کرائے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ اپنے والدین سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، آپ کی شریعت پر چلنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اگر جان کو قربان کرنا پڑے تو اس میں بھی تردد نہ ہونا چاہیے۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔